آغا خان یونیورسٹی ایگزامینیشن بورڈ کی جانب سے 11ویں جماعت 2024 کے سمعی مہارتوں کے امتحان میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس جزو کا کل دورانیہ 25 منٹ ہے اور اس کے کل نمبر 20 ہیں۔ آپ کو 2 اقتباسات سنائے جائیں گے۔ ہر اقتباس 2 بار سنایا جائے گا۔ پہلے آپ اقتباس نمبر 1 کو غور سے سنیے اور پھر اس اقتباس سے متعلق 10 سوالات کو خاموشی سے پڑھنے کے لیے 2 منٹ کا وقفہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ اقتباس نمبر 1 دوبارہ سنیں گے اور اپنے جوابات جوابی ورق پر موجود 4 دائروں میں سے کسی ایک صحیح دائرے کو پر کر کے دیں گے۔ اس اقتباس کے سوالات حل کرنے کے لیے آپ کو 3 منٹ کا وقت دیا جائے گا۔ اس کے فوراً بعد آپ اقتباس نمبر 2 سنیں گے اور اس کے بعد اقتباس نمبر 2 سے متعلق 10 سوالات خاموشی سے پڑھنے کے لیے 2 منٹ کا وقفہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ اقتباس نمبر 2 دوبارہ سنیں گے اور اپنے جوابات جوابی ورق پر موجود 4 دائروں میں سے کسی ایک صحیح دائرے کو پر کر کے دیں گے۔ اس اقتباس کے سوالات حل کرنے کے لیے بھی آپ کو 3 منٹ کا وقت دیا جائے گا۔ اقتباس نمبر 1 سنیے۔ مسجد طوبہ۔ شہر کراچی کا شمار دنیا کے بڑے شہروں میں ہوتا ہے۔ اس شہر میں تعمیراتی اعتبار سے ایک لاجواب مسجد ہے جس کا شمار دنیا کی خوبصورت مساجد میں کیا جا سکتا ہے۔ اس مسجد کا نام مسجد طوبہ ہے جس کو گول مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ اس مسجد کی تعمیر کا آغاز 1966 عیسوی میں ہوا تھا جو کہ 1969 عیسوی میں مکمل ہوا۔ جب یہ مسجد تعمیر ہوئی تو اس مسجد کو دنیا کی بڑی مساجد میں شمار کیا جانے لگا۔ وسعت کے اعتبار سے اس مسجد کو دنیا کی 18ویں بڑی مسجد کا اعزاز حاصل تھا۔ یہ مسجد اپنی بے شمار تعمیری فنی خوبیوں کی وجہ سے جدید طرز تعمیر کی ایک بے مثال عمارت ہے۔ اس مسجد کی سب سے بڑی ندرت آمیز شے اس کی گول چھت ہے جس کو ایک بڑے گنبد جیسی شکل میں بنایا گیا ہے۔ مسجد کی انجینئرنگ کی خاص بات یہ ہے کہ اس قدر وسیع چھت کو سہارا دینے کے لیے درمیان میں کوئی پلر یا ستون نہیں ہے اور یہی چھت اس مسجد کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ اس مسجد کو سفید سنگ مرمر سے بنایا گیا ہے۔ مسجد کی چھت بھی سفید سنگ مرمر سے بنائی گئی ہے۔ مسجد طوبہ کے آرکیٹیکٹ بابر حمید چوہان ہیں جبکہ چیف انجینئر کی حیثیت سے ظہیر حیدر نقوی کا نام لیا جاتا ہے۔ واقعی ان دونوں افراد کی محنت نے اس مسجد کو خوبصورت اور جدید طرز تعمیر کا شاہکار بنا دیا ہے۔ مسجد 5570 مربع گز زمین پر تعمیر کی گئی ہے جبکہ مسجد کی اصل عمارت 35,312 مربع فٹ پر محیط ہے۔ مسجد کے اندر 5,000 افراد نماز ادا کر سکتے ہیں لیکن اس کے ٹیرس وغیرہ پر مزید 8,000 عبادت گزار عبادت انجام دے سکتے ہیں اور مسجد سے متصل کھلے صحن میں زائد از 30,000 افراد نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مسجد طوبہ کی ساخت بڑی عجیب و غریب ہے۔ اس کا درمیانی اونچا گنبد اپنی مثال آپ ہے۔ مسجد کی گنبد نما چھت میں روشنیوں کا خاص انتظام ہے جو مصلیوں کو متاثر کرتا ہے۔ مسجد میں لگی تختی کے مطابق اس کا مینار 120 فٹ اونچا اور اس کے گنبد کا قطر 212 فٹ اور گنبد کی اونچائی 51.48 فٹ ہے۔ اس مسجد کی تعمیر کے وقت سب سے زیادہ خیال صدائیات کا رکھا گیا۔ مسجد کے ایک کونے میں کی گئی ہلکی سی سرگوشی بھی دوسری جانب بآسانی سنائی دینے لگتی ہے۔ مسجد طوبہ کے سامنے صحن میں بڑا خوبصورت حوض بنا ہوا ہے۔ مسجد کے اندر ٹائلز میں شیشے لگائے گئے ہیں۔ شیشوں سے ہٹ کر بقیہ جگہ کو عقیق سلیمانی اور عقیق الیمانی سے مزین کیا گیا ہے۔ اب آپ ہی بتائیے کہ اس دلکش ماحول میں جب عقیدت مند اندر پہنچ جاتا ہے تو کیا محسوس کرتا ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا دل اللہ کی جانب کھنچنے لگتا ہے اور وہ یہ محسوس کرنے لگتا ہے جیسے مسجد کے وسیع گنبد سے لمحہ بلمحہ اللہ کی رحمت اتر کر نہ صرف اس کو بلکہ تمام نمازیوں کو تر بتر کرتی، ان کے وجود میں سرایت کرتی چلی جا رہی ہے۔ اب سوال نمبر 1 تا 10 جو کہ صفحہ نمبر 2 اور 3 پر ہیں،
خاموشی سے پڑھنے کے لیے آپ کو 2 منٹ دیے جاتے ہیں۔ اقتباس نمبر 1 دوبارہ سنیے۔ اس دوران آپ چاہیں تو اس سمعی اقتباس سے متعلق سوالات پڑھ سکتے ہیں، نیز انہی سوالات کے جوابات سے متعلق اہم اور معاون نکات لکھ سکتے ہیں۔ مسجد طوبہ شہر کراچی کا شمار دنیا کے بڑے شہروں میں ہوتا ہے۔ اس شہر میں تعمیراتی اعتبار سے ایک لاجواب مسجد ہے جس کا شمار دنیا کی خوبصورت مساجد میں کیا جا سکتا ہے۔ اس مسجد کا نام مسجد طوبہ ہے، جس کو گول مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ اس مسجد کی تعمیر کا آغاز 1966 عیسوی میں ہوا تھا، جو کہ 1969 عیسوی میں مکمل ہوا۔ جب یہ مسجد تعمیر ہوئی تو اس مسجد کو دنیا کی بڑی مساجد میں شمار کیا جانے لگا۔ وسعت کے اعتبار سے اس مسجد کو دنیا کی 18ویں بڑی مسجد کا اعزاز حاصل تھا۔ یہ مسجد اپنی بے شمار تعمیری فنی خوبیوں کی وجہ سے جدید طرز تعمیر کی ایک بے مثال عمارت ہے۔ اس مسجد کی سب سے بڑی ندرت آمیز شے اس کی گول چھت ہے، جس کو ایک بڑے گنبد جیسی شکل میں بنایا گیا ہے۔ مسجد کی انجینئرنگ کی خاص بات یہ ہے کہ اس قدر وسیع چھت کو سہارا دینے کے لیے درمیان میں کوئی پلر یا ستون نہیں ہے، اور یہی چھت اس مسجد کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ اس مسجد کو سفید سنگ مرمر سے بنایا گیا ہے۔ مسجد کی چھت بھی سفید سنگ مرمر سے بنائی گئی ہے۔ مسجد طوبہ کے آرکیٹیکٹ بابر حمید چوہان ہیں، جبکہ چیف انجینئر کی حیثیت سے ظہیر حیدر نقوی کا نام لیا جاتا ہے۔ واقعی ان دونوں افراد کی محنت نے اس مسجد کو خوبصورت اور جدید طرز تعمیر کا شاہکار بنا دیا ہے۔ مسجد 5570 مربع گز زمین پر تعمیر کی گئی ہے، جبکہ مسجد کی اصل عمارت 35,312 مربع فٹ پر محیط ہے۔ مسجد کے اندر 5,000 افراد نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ٹیرس وغیرہ پر مزید 8,000 عبادت گزار عبادت انجام دے سکتے ہیں، اور مسجد سے متصل کھلے صحن میں زائد از 30,000 افراد نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مسجد طوبہ کی ساخت بڑی عجیب و غریب ہے۔ اس کا درمیانی اونچا گنبد اپنی مثال آپ ہے۔ مسجد کی گنبد نما چھت میں روشنیوں کا خاص انتظام ہے جو مصلیوں کو متاثر کرتا ہے۔ مسجد میں لگی تختی کے مطابق اس کا مینار 120 فٹ اونچا اور اس کے گنبد کا قطر 212 فٹ اور گنبد کی اونچائی 51.48 فٹ ہے۔
اس مسجد کی تعمیر کے وقت سب سے زیادہ خیال صدائیات کا رکھا گیا۔ مسجد کے ایک کونے میں کی گئی ہلکی سی سرگوشی بھی دوسری جانب بآسانی سنائی دینے لگتی ہے۔ مسجد طوبہ کے سامنے صحن میں بڑا خوبصورت حوض بنا ہوا ہے۔ مسجد کے اندر ٹائلز میں شیشے لگائے گئے ہیں۔ شیشوں سے ہٹ کر بقیہ جگہ کو عقیق سلیمانی اور عقیق الیمانی سے مزین کیا گیا ہے۔ اب آپ ہی بتائیے کہ اس دلکش ماحول میں جب عقیدت مند اندر پہنچ جاتا ہے تو کیا محسوس کرتا ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا دل اللہ کی جانب کھنچنے لگتا ہے اور وہ یہ محسوس کرنے لگتا ہے جیسے مسجد کے وسیع گنبد سے لمحہ بلمحہ اللہ کی رحمت اتر کر نہ صرف اس کو بلکہ تمام نمازیوں کو تر بتر کرتی، ان کے وجود میں سرایت کرتی چلی جا رہی ہے۔ اب آپ کو سوالات حل کرنے کے لیے 3 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے۔ اب آپ اقتباس نمبر 2 سنیں گے۔ یہ اقتباس بھی 2 مرتبہ سنایا جائے گا۔ اقتباس نمبر 2 سنیے۔ بریانی کی پریشانی۔ بریانی بھی کمبخت وہ غذا ہے کہ چھپاؤ لاکھ خوشبو کو کہ خوشبو آ ہی جاتی ہے، اور اس خوشبو سے میرے ساتھ ایک نہایت تلخ واقعہ پیش آیا۔ ہوا یوں کہ ایک دن، وہ دن شاید منگل کا تھا یا بدھ کا تھا، یعنی بکروں اور دمبوں کی ہفتہ واری چھٹی کا دن تھا۔ دوپہر کو گھر سے کھانا دفتر آیا، ٹفن کھول کر دیکھا تو اس میں دال تھی۔ میں نے بھی سوچا چلو کسی ہوٹل میں چل کر جہان مرغ و ماہی آباد کریں۔ ہوٹل پہنچ کر مچھلی اور مرغ بریانی کھائی اور خوب کھائی، مگر صاحب بریانی تو دوپہر میں کھائی تھی لیکن ڈکاریں شام تک آتی رہیں۔ شام کو گھر پہنچے، بھوک ہی محسوس نہیں ہو رہی۔
اعلان کر دیا کہ آج بھوک نہیں ہے، رات کا کھانا نہیں کھائیں گے۔ یہ کمبخت ڈکار عین اس وقت نکلی جب ہم اعلان کر رہے تھے۔ ڈکار کے ساتھ ہی بیوی کے نتنے بھڑکے اور اس نے سونگتے ہوئے پوچھا، اچھا تو آپ نے بریانی کھائی ہے؟ اس وقت بچے بھی سامنے تھے اور یہ بھی ہم جانتے تھے کہ ان سب نے دوپہر کو چنے کی دال کھائی ہے۔ ہماری حالت اس وقت جیسے ایک مجرم کی سی تھی۔ بیوی سر کھانے لگی کہ ضرور تم نے بریانی کھائی ہے، لیجئے۔ ہم نے بریانی کھائی تو بیوی نے ہمارا سر کھانا شروع کر دیا۔ بریانی نہ ہوئی، پریشانی ہوئی۔ بیوی کہہ رہی تھی، کھاؤ قسم، کھاؤ میرے سر کی قسم کہ تم نے بریانی نہیں کھائی۔ عجیب مصیبت ہے، بریانی کے بعد بالعموم کوئی سویٹ ڈش یا میٹھا کھایا جاتا ہے، قسم تو نہیں کھائی جاتی۔ تنگ آ کر میں نے بیوی سے کہا، قسم کھائے بغیر ہی تم کو بتا دوں کہ ہاں میں نے بریانی کھائی ہے، اور اب جو کرنا ہے کر لو۔ بس صاحب، یہ سننا ہی تھا کہ بیوی نے سر پر دھوتڑ مارے۔ ہائے، اکیلے 1.5 روپے میں تو سارے گھر والوں کا آٹا آتا ہے، ہم کھائے چنے کی دال اور آپ اڑاؤ نقد مال۔ ہائے۔ بیوی کے اس بین سے پڑوسی دوڑے آئے اور گھر کا دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا کہ کیوں بھائی، خیریت ہے نا؟ بات سارے پڑوسیوں میں پھیل گئی کہ میاں جی ہوٹل سے بریانی کھا کر آئے ہیں۔ پڑوسی کھسر پھسر میں لان تان کر رہے تھے کہ عجیب خود غرض آدمی ہے، بال بچے روکھی سوکھی کھائیں اور اکیلا بریانیاں اڑاتا ہے۔ بڑی شرمندگی ہوئی اور میں نے کان پکڑ کر توبہ کی، بہتر ہے کہ آپ بھی توبہ میں میرے ساتھ شامل ہو جائیں، کیونکہ ایک آدمی اکیلا 10 آدمیوں کا کھانا کھا جائے تو 10 آدمی بھوکے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کسی کو بھوکا نہ رکھے۔ اب سوال نمبر 11 تا 20 جو کہ صفحہ نمبر 4 اور 5 پر ہیں، خاموشی سے پڑھنے کے لیے آپ کو 2 منٹ دیے جاتے ہیں۔ آپ سے جب تک کہا نہ جائے صفحہ نمبر 5 نہیں پلٹیں گے۔ اقتباس نمبر 2 دوبارہ سنیے۔ اس دوران آپ چاہیں تو اس سمعی اقتباس سے متعلق سوالات پڑھ سکتے ہیں، نیز انہی سوالات کے جوابات سے متعلق اہم اور معاون نکات لکھ سکتے ہیں۔ بریانی کی پریشانی۔ بریانی بھی کمبخت وہ غذا ہے کہ چھپاؤ لاکھ خوشبو کو کہ خوشبو آ ہی جاتی ہے، اور اس خوشبو سے میرے ساتھ ایک نہایت تلخ واقعہ پیش آیا۔ ہوا یوں کہ ایک دن، وہ دن شاید منگل کا تھا یا بدھ کا تھا، یعنی بکروں اور دمبوں کی ہفتہ واری چھٹی کا دن تھا۔ دوپہر کو گھر سے کھانا دفتر آیا، ٹفن کھول کر دیکھا تو اس میں دال تھی۔
میں نے بھی سوچا چلو کسی ہوٹل میں چل کر جہان مرغ و ماہی آباد کریں۔ ہوٹل پہنچ کر مچھلی اور مرغ بریانی کھائی اور خوب کھائی، مگر صاحب بریانی تو دوپہر میں کھائی تھی لیکن ڈکاریں شام تک آتی رہیں۔ شام کو گھر پہنچے، بھوک ہی محسوس نہیں ہو رہی۔ اعلان کر دیا کہ آج بھوک نہیں ہے، رات کا کھانا نہیں کھائیں گے۔ یہ کمبخت ڈکار عین اس وقت نکلی جب ہم اعلان کر رہے تھے۔ ڈکار کے ساتھ ہی بیوی کے نتنے بھڑکے اور اس نے سونگتے ہوئے پوچھا، اچھا تو آپ نے بریانی کھائی ہے؟ اس وقت بچے بھی سامنے تھے اور یہ بھی ہم جانتے تھے کہ ان سب نے دوپہر کو چنے کی دال کھائی ہے۔ ہماری حالت اس وقت جیسے ایک مجرم کی سی تھی۔ بیوی سر کھانے لگی کہ ضرور تم نے بریانی کھائی ہے، لیجے۔ ہم نے بریانی کھائی تو بیوی نے ہمارا سر کھانا شروع کر دیا۔ بریانی نہ ہوئی، پریشانی ہوئی۔ بیوی کہہ رہی تھی، کھاؤ قسم، کھاؤ میرے سر کی قسم کہ تم نے بریانی نہیں کھائی۔ عجیب مصیبت ہے، بریانی کے بعد بالعموم کوئی سویٹ ڈش یا میٹھا کھایا جاتا ہے، قسم تو نہیں کھائی جاتی۔ تنگ آ کر میں نے بیوی سے کہا، قسم کھائے بغیر ہی تم کو بتا دوں کہ ہاں میں نے بریانی کھائی ہے اور اب جو کرنا ہے کر لو۔ بس صاحب یہ سننا ہی تھا کہ بیوی نے سر پر دھوتڑ مارے۔ ہائے، اکیلے 1.5 روپے میں تو سارے گھر والوں کا آٹا آتا ہے، ہم کھائیں چنے کی دال اور آپ اڑاؤ نقد مال۔ ہائے۔ بیوی کے اس بین سے پڑوسی دوڑے آئے اور گھر کا دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا کہ کیوں بھائی، خیریت ہے نا؟ بات سارے پڑوسیوں میں پھیل گئی کہ میاں جی ہوٹل سے بریانی کھا کر آئے ہیں۔ پڑوسی خسر پھسر میں لان تان کر رہے تھے کہ عجیب خود غرض آدمی ہے، بال بچے روکھی سوکھی کھائیں اور اکیلا بریانیاں اڑاتا ہے۔ بڑی شرمندگی ہوئی اور میں نے کان پکڑ کر توبہ کی، بہتر ہے کہ آپ بھی توبہ میں میرے ساتھ شامل ہو جائیں، کیونکہ ایک آدمی اکیلا 10 آدمیوں کا کھانا کھا جائے تو 10 آدمی بھوکے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کسی کو بھوکا نہ رکھے۔ اب آپ کو سوالات حل کرنے کے لیے 3 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے۔
آپ کی سمعی مہارتوں کے جوابات کا وقت ختم ہوا اور اب آپ دوسرے جزو کے سوالات کے لیے صفحہ پلٹ سکتے ہیں۔ اس دوسرے جزو کے لیے آپ کے پاس 30 منٹ ہیں۔